لج پال نبی کملی والا من ٹھار ویے غم خار ویے من ٹھار ویے غم خار ویے اللہ دے خزانیاں دا سونا اللہ دے خزانیاں دا سونا مالک بھی مختار بھی مالک بھی مختار بھی پڑھ 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 کے بیٹھے مالک بھی مالک بھی سارے پڑھو مالک بھی ہدایت مثال دی مثال نہیں کوئی ہدایت مثال دی مثال نہیں کوئی سونا سونے ابھی سرکار بھی ہے سونا سونے ابھی ادھر کیا کرنا ہے سونا سونے سونا سونے ابھی سرکار بھی ہے سونا سونے ابھی سرکار بھی ہے جیتا کوئی نہیں ہوتا یار بھی ہے جیتا کوئی نہیں ہوتا یار بھی ہے لج پال نبی کملی والا من ٹھار بھی ہے او دی دو جگتے مختاری ہے او دی نال غریبا یاری او دی دو جگتے مختاری ہے او دی نال غریبا یاری اللہ دا او محبوب بھی ہے اللہ دا او محبوب بھی ہے نالے نبیاں دا سردار بھی ہے نالے نبیاں دا سردار بھی ہے نالے نبیاں دا سردار بھی ہے لج پال نبی کملی والا من ٹھار بھی ہے غم خار بھی ہے نالے حشر دا شافی من دینے نالے آخر کچھ نہیں کر سکتا یہ بھی سوچ ہے بعض لوگ عقیدہ ہے نظری ہے ایک طرف کہنا حضور شفاعت کریں گے دوسری طرف آج کہنا ہے کوئی نہیں کر سکتا جڑا کوئی نہیں کر سکتا شفاعت کیوں کرے تو اس طرح کا دورہ میں آگے تو شاید شیر دے اندر انہوں نے حقیقت جڑی دسی کہ وہ سب نے اندر مسئلہ کی نالے حشر دا شافی من دینے نالے آخر کچھ نہیں کر سکتا ذرا دیکھو عقل بے عقلاں دی ذرا دیکھو عقل بے عقلاں دی اقرار بھی انکار کوئی اقرار بھی ہے انکار بھی ہے ذرا دیکھو عقل بے عقلاں دی اقرار بھی ہے انکار بھی ہے لج پال نبی کملی والا من ٹھار بھی ہے غم خار بھی ہے ساڈا سونا نبی مکی مدنی او دے بدگان لوگوں کوئی سخی ساڈا سونا نبی مکی مدنی او دے بدگان لوگوں کوئی سخی اچھی مدن مراد
ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਸਾ ਸਖੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਉਹ ਐਸਾ ਸਖੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ من ٹھار بھی غم خار بھی اللہ دے خزانے دا سونا مالک بھی مختار بھی مالک بھی مختار بھی قبل سے قبل کرم برادران اسلام حضرات اہل سنت آئی دلی خوبصورت محفل پاک آپ کی اسلامی مسجد اندر بسلسلہ بڑی گیار نشیف انعقاد کی اور آئی دی اس محفل کا انعقاد انجمن میلاد مصطفیٰ کمیٹی کی طرفوں کی تاگیر اللہ رب العزت اس کمیٹی کے اراکین مسجد نمازی اہل محلہ جن حضرات نے حدیث محفل و سلانے واسطے انعقاد کیتا ہے الہ العالمین سب لوگ خانہ کے اندر استیاں برکات عطا فرمائے. میں مشہور فخر الصلاة مولانا پیر زاہد حسین خاصم کول بندہ برکت مقصیہ جنہاں محفل اندر شرکت حکم ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت شاہ صاحب نے دینی خدمات معاملات کے اندر اور دنیاوی معاملات کے اندر آسانیاں پیدا کرے مزید نظیر و فضل عزت و شان کے اندر اضافہ فرمائے. محفل کے اندر محفل محمد بخشنے آئے مقامی علماء گردنواد علماء کرام کثیر تعداد کے اندر تشریف فرمائے ہیں. اللہ رب العزت انہاں دی آمد ساڑے واسطے کسی برکت فرمائے اور انہاں دی علم و فضل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے. ذات کرام نے قدر سی اللہ دی فضل و کرم آج سنت آقا الحمدللہ جب کہ سنت ہونا یہ بڑی خوش نصیبی اور ساری برکات عقیدہ سنت دیا میں کہ 11ویں علیہ سیاں 12ویں علیہ سیاں میلاد علیہ سیاں معراج علیہ سیاں اللہ کے نبی کا جو مقام ہے اللہ نے جو انہوں شان عظمت اختیارات عطا فرمائے وہ بھی مننے والے سیاں حضور دی آل دی سے غلام حضور دی صحاب دی غلام اور اللہ نے تمام محبوب بندے جنہوں اولیاء کرام سے کہنے انہوں دی سے غلام اور محب. اس طرح شاید کہتا نبی والے علی والے صحابہ اولیاء والے علی والے نبی والے صحابہ اولیاء والے یہی در اصل مومن ہیں یہی تو ہے خدا. ساری برکات عقیدہ سنت دین آج اسی جانب شریف نہ ذکر لے کے بیٹھے حضور شہنشاہ بغداد میرا محی الدین الحسنی والحسینی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاد میں بیٹھے تو اے برکت عقیدہ سنت ہے. تو عقیدہ سنت گویا کہ ساڑھے کو اللہ تعالیٰ دی بڑی نعمت ہے. یہ جتنی حفاظت کری اتنی تھوڑی اور یہ سب حفاظت کرنی چاہیے. ساڑھے کو تھوڑے جو پیسے ہونے سانو فکر ہوندی کوئی لینا لگے کوئی چور ڈاکو نہ پہ جائے. تو عقیدہ ایک ایمان ہے اور ایمان دے چور ڈاکو بھی موجود نہیں. امام اہل سنت میں کیا سی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی خالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. تو کبھی کبھی چور ہوتے ایمان کے جو ہمارے رکھوالے ہمیں نظر آتے ہیں. یہ شاید ہمارا ایمان بچانا چاہتے ہیں شاید ہمیں یہ صراط مستقیم پہ چلانا چاہتے ہیں شاید ہمیں یہ جناب گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی وہ اس رہنما کے روح کے اندر اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہ سینکڑوں رہزان بھی پھرتے ہیں. خضر کے لباس کے اندر رہزان بھی موجود ہے. اس واسطے اللہ فرمان رہے ہیں کہ چوروں کی رکھوالی تو ایچے چوروں نہیں جڑے پیسے دے چور ہوندے ایچے ایمان دے چور اندر اللہ حضرت نے کر دی. ایمان دے چور موجود ہے. رب کریم نے قرآن مجید کی آخری سورت دے اندر سنو کہا کہ اپنے رب دی پناہ منگیا کرو. کیا کرو یا اللہ سنو اپنی پناہ عطا فرما اپنا سہارا عطا فرما اپنی رکھوالی حفاظت عطا فرما. کنا تو فرمایا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس جڑے وسوسے پاندے
لوگوں کے دلوں کے اندر چاہے وہ انسانوں بھی چلنے چاہیے ہو جنہاں بھی چلنے. تو رب کریم نے واضح طور پہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام معاذ اللہ بے معنی ہو ہی نہیں سکتا. اگے علماء صاحب کی تشریح ہے اللہ کا کلام سے بے معنی ہو ہی نہیں سکتا. اس واسطے ذات گرامی قدر ہے میرا توجہ کرو میرا توجہ کرو. اللہ کا کلام بے معنی نہیں ہو سکتا. اللہ کریم جڑا فرماندا ہے کہ بھئی بندیاں وچ بھی ایسے میرے وصف سے پاندے بولو بندیاں وچ بھی ایسے نے جڑے وصف سے پاندے. اسا کدے اس آیت اندر غور کیتا ہے اسا کدے فکر کیتی کبھی اللہ کریم فرما رہے ہیں بندیاں وچ بھی وصف سے پانے والے ہیں. اسو دیکھیو کون ہے جڑے وصف سے پاندے کیا ساری گلی کے اندر سارے محلے کے اندر سارے جناب دکان کے نال ساری فیکٹری کے اندر ساری کمپنی کے اندر سارے کالج کے اندر ساری یونیورسٹی کے اندر سکول کے اندر اگے پیچھے دائیں بائیں کیا وہ لوگ موجود نہیں ہوں گے یواسوس فی صدور الناس بولو لوگ نہیں ہوں گے نا اللہ کی فرما رہے. اور آج کل کا پر فتن دور آج کل کا تھاں تھے اگر سی کہندے سمجھی فلاں پنڈ کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے فلاں پنڈ سارا بچے لیکن گلاں خواب خیال رہ گئی. ہر طرح کی بیماریاں موجود ہیں ہر طرح کے جراثیم ہر طرح کا وائرس موجود ہے. تو پتہ چلیا آج کے دور کے اندر سانو زیادہ شاید اندر غور کر کے پیچھے دائیں بائیں پہچان کرنی چاہیے. اور سید عالم علیہ السلام نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ بندہ اپنے یار دے دین سے ہوتا ہے. توجہ کرو نوجوانوں بندہ اپنے یار دے دین سے ہوتا ہے. ہر قسم کی تقریر سننے کی اجازت نہیں یا ہر طرح کے ڈاکٹر کو جانے کی اجازت نہیں ہر طرح کے تسی دکان جناب کلاس ہاؤس سے ہر طرح نہیں جاندے شوز کو سیر نہیں جاندے. دنیا داری دی چیزاں لینے واسطے تسی بڑی پہچان کرتے ہو. اب اس دنیا داری دی چیز کتھوں لانی کیڑی دکان تو لانی کیڑا ٹھاگے کیڑا صحیح ہے کیڑا ایماندار ہے کیڑا بے ایمان دیکھ لو نہیں دیکھ رہے بولو سارے ایمان تے عقیدہ تے دین جتھوں جناب کیڑا مولوی جی دی جناب زبان میٹھی نظر آوے آپ کوئی تقریر بڑی سونی کرتا بھائی تقریر بعد کے اندر ہے عقیدہ پہلے بولو بولو عقیدہ اسی مرزائیاں کی تقریریں سنو مرزائیاں کی تو پتہ نہیں لگنا مرزائیاں ایڈی میٹھی زبان ہن مرزائیاں پیچھے لگ جائے گی بھائی زبان بڑی جناب میٹھی چلاندے حضور خود فرماتے ہیں قوم ہو گئی زبان میٹھی شہد نالوں دل پیڑیاں نالوں بھی خطرناک دل درندے دلاں دے اندر دشمنی ہے اسلام دی لیکن زباناں میٹھی ہونی ہیں. حضور کی فرماتے ہیں بندہ اپنے یار دے دین تو قبول بندہ اپنے یار دے فانی جانفر احدکم من یخالف فرمایا ہر کوئی دیکھ کی یاری لاوے کرے کہ میرا یار کون ہے. یاری دی اندے وا اجازت بولو آج ساڈی اجازت کی معیار ہے جی بڑا چنگا ہے بڑا جناب اس نے اخلاق والا ہے بڑے پیسے والا ہے جناب بڑی سونی چاہ پیاندا بڑی سونی روٹی کھاوندا یہ یاری کا معیار ہے نہیں یہ معیار نہیں ہونا چاہیے بلکہ حضور نے فرمایا بندہ یار دے دین تے بولو بولو یار دے پہلے عقیدہ ویکھنا ہے پہلے عقیدہ ویکھنا ہے اگر یاری لانی ہے کالج یونیورسٹی ہے کمپنی ہے کسی جگہ تو پہلے پوچھو پائی یا رسول اللہ کہنا ہے یا رسول اللہ کہنا مشرک نہیں کہنا ابو بکر صدیق کو مننا ہے پہلا خلیفہ مننا ہے افضل مننا ہے حضور دے سارے صحابہ ادب کرنا ہے کدھر ختم نبوت کا منکر تے نہیں کدھر جناب حضور دی مراد کا منکر تے نہیں حضور دین میں قید کا منکر تے نہیں حضور دے حاضر ناظر کا منکر تے نہیں حضور دے اختیارات کا منکر تے نہیں یہ سارے پہلے سوال کر کے چیک کر کے یاری لائیں گے اس واسطے بندہ یار دے دین کے اندر سنی سارے وچوں کمزور بے دھوکے نے الا ماشاءاللہ تعالی میں تہاڈے چک مسالے دی گل نہیں کر رہا عمومی طور تے گل کر رہا ہاں ساری حالت کی ہے جناب زیادہ محفل ہوے ساڈا ٹارگٹ یا جناب سورہ اشعار یا پھر جناب اس طرح کر کے لنگر مولوی صاحب کتھوں آئے نے کس طرح دی تقریروں دے کردے نے لنگر کی پکیا جناب چوڑا دے اندر چنے پائے نے یا برانر پائے ہیں بریانی چوڑ جدا اتنے والے نے تو ساری ٹارگٹ ہے جی وجہ تو اسی اس کے لئے کمزور اسی اس وقت بیچ رہے جناب اس گمان میں اندر ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں پورا پنڈ جی ساڑھا ہے لیکن دوسرے اپنا کام کرتے ہیں بولو دوسرے اپنا کام کرتے ہیں اسی لکھنے ہوتے لنگر کا وسیع انتظام ہوگا ایک فلیکس لے کر لکھا لنگر میں مچھلی ہوگی پھر لکھا لنگر میں مچھلی ہوگی پھر لکھا لنگر مچھلی ہوگی 5-6 جگہ سے ایک فلیکس لکھا لنگر میں مچھلی ہوگی میں کیا کرتا مچھلی دعوت کر لو ایک ساری لائف ہوئی مچھلی دی گئے اگر یہ نہ لکھی ہے تو سر فرنا دا کوئی آوے گا نہیں لیکن سنو اللہ نے 2 برتن دیتے ہیں بولو کتنے برتن ایک برتن ہے چوڑا واسطے ایک برتن ہے قرآن و سنت ہے اللہ جمع کرنے واسطے کئی جنے جناب مجھے شاپر پا کے آئے ہوں گے کہ بھئی دال آ گیا تو کھارے چاول گھر بھی لے جاؤں گے اللہ نے بولو ٹھیک ہے اجازت نہ لے کے جانے چاہیے چوری نہیں کرنی چاہیے لنگر بھی چوری نہیں کرنی چاہیے اجازت لے لو
کہ بچ گیا تے بعد گل ہے لیکن جس طرح اس لنگر دی فکر ہے اس لنگر دی فکر ہونی چاہیے نا ایتھے بیٹھ کے اس لنگر نوں بھی جمع کریا کرو ذہن وچ جمع کریا کرو گلاں یاد کریا کرو جدوں گھر جاندے ہو اپنے گھر والے نوں جا کے دسیا کرو دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن جتھے جتھے بہنا ہے جڑیاں گلاں یاد کریاں ہن اگے بھی پھیلانا ہے یہ بھی لنگر ہے کیوں یہ لنگر نہیں یہ بھی لنگر ہے اس واسطے کر کے بندہ اپنے یار دے دین تے ہوندا ہے تو لہذا ایک چیز پہلے سنیا چاہے کمزوری ہے سانو اپنے عقیدے یاد نہیں سانو اپنے جڑا جنے لائے گلی میں ادنا چلی جڑا ٹکر دے سننا ہو جانے اس واسطے چند چیزاں یاد کرنے ضروری اپنے ایمان دی حفاظت واسطے حضور نے فرمایا بندہ اپنے یار دے سلطان باو رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز وچ کہندے نے نال کو سنگی سنگ نہ کریے نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائے سپا دے پتر متر نہ تھیے آج میڈیا دو رہے اسی میں جو جناب نیٹ پہ لکھ دو طرح طرح دے سونے سونے گانے سب نظر آندے رتے پیلے نیلے ساوے سب نظر آندے لیکن سب جڈا بھی سونا ہوئے سب بولو شاعر کو اردو شاعر کہندے حسین سانپ کے نقش و نگار خون سہی حسین سانپ کے نقش و نگار خون سہی نگاہ زہر پہ رکھ نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن پہ نہ جا سپا دے پتر متر نہ تھیندے سپا دے پتر متر نہ تھیندے حضرت گرامی قدر حضور دے اختیارات دا منکر کدے جناب تیرا یاد نہیں ہو سکتا سب پہ حضور دی نورانیت دا منکر تیرا یاد نہیں ہو سکتا حضور دی شانہ دا منکر تیرا یاد نہیں ہو سکتا ابو بکر صدیق دا گستاخ تیرا یاد نہیں ہو سکتا صحابہ دا گستاخ تیرا یاد نہیں ہو سکتا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیادت گستاخ تیرا یاد نہیں ہو سکتا کیونکہ سپا دے پتر متر نہ تھیندے ہمیں چڑیے دودھ پلائے خامد بچے ہنس نہ تھیندے ہمیں موتی چوک چکائے تمہیں تربوز مول نہ تھیندے تمہیں تربوز مول نہ تھیندے ہمیں توڑ مکے لے جائے تے کوڑے خوب مٹھے نہ ہون با کوڑے خوب مٹھے نہ ہون باہو کوڑے خوب مٹھے نہ ہون باہو ہمیں سیمنا کھنڈ پائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حقان سنت مسلک حقان سنت ہر صحاب یہ نبی ہر صحاب یہ نبی تاجدار ختم نبوت حضرت اہل سنت اور اہل سنت اسی قسمانے دے اندر توجہ کرنا ہے گل یاد رکھنا ہے کو کچھ قسمانے اہل سنت کا کہنا ہے شریعت زمانے ماشاءاللہ قسمانے حضور فرمانتا ہے سنت حضور کچھ کرتا نہیں سارے بولدوں تھوڑا تھوڑا جی حضور کے سامنے کوئی عمل ہوئے وہ گل ہوئے حضور پسند کر لے رد نہ کرن وہ بھی سارے اسی نہ کسی ایک معنی نہیں چونکہ موجود ہے لیکن اسی سنت بمانا شریعت اہل سنت بمانا اسی اہل سارے بولو اہل اس قانون فرموش آئی تو بات بھولنا نہیں اسی اہل سنت بمانا شریعت قرآن پاک بھی ساڑھے کو سنت بھی ساڑھے کو حضور نے جو فرمایا اس سے بھی عمل حضور نے جو کیتا اس سے بھی عمل حضور نے جو پسند کیتا اس سے بھی عمل حضور نے آل نے جو تشریح کی تھی اور جو سیرت پیش کی تھی اس سے بھی عمل حضور نے صحاب نے جو کچھ پیش کیتا اس سے بھی عمل اسلاف امت نے جو کچھ پیش کیتا اس سے بھی عمل تمام ولیاں دے طریقے کے لیے اسی اہل سنت اسی اہل سنت بمانا اہل شریعت اور اللہ کریم جل وعلا نے جس طرح سنت باری فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اصل سمت کو کی بنایا امت وسط درمیانی بولو کیسی امت یعنی کمی بیشی کو پاک یہودی زیادتی کر دیں
اور اس طرح نصارہ جو زیادتی کر دے. فرمایا ان اندر اس طرح کی افراط و تفریط نہیں ہے, کمی بیشی نہیں ہے, بلکہ اصل امت کو امت محمدیہ کو امت وسط بنایا, درمیانی مزاج والی امت بنایا. اور اس طرح اس امت دے جتنی جماعتاں نے فرقے انہاں جو اہل سنت جڑے نے وہ امت وسط نے. انہاں دا مزاج معتدل ہے, انہاں چ نہ کمی نہ زیادتی, بولو نہ کمی نہ زیادتی. ساڈے دائیں بائیں کچھ فرقے نے خارجی اور رافضی, بولو خارجی اور رافضی. خارجی کون نے؟ جڑے امت کو ایویں مشرک بنا دے جنہاں صحابہ نے معاذ اللہ کافر کے, جڑے صحابہ نے گستاخ, ابو پھر انہاں چ ایک خارجی بن گیا اور ایک رافضی مزید ایک خارجیاں دی ساتھ چل دی, ایک رافضیاں دی, یعنی کچھ صحابہ نے دشمن کھل کے ہو گئے, کچھ اہل بیت کے دشمن کھل کے ہو گئے. اہل سنت کون ہے؟ جڑے سارے دے غلام ہیں. توجہ کرنا ذرا, یعنی اقتدار میں چلنے والے, انہیں کمی بیشی کوئی نہیں. اور آج محفل حضور موسیٰ پاک رضی اللہ تعالیٰ ولی دی محفل, بلکہ ولیاں سردار دی, اور ولی کہتے ہیں جنہوں اللہ ولایت عطا فرمائے, جنہوں قرب عطا فرمائے, جنہوں محبوبیت عطا فرمائے, جنہوں اپنے قریب کر لے, وہ ہوتا ہے ولی. تے ولی اللہ کی کی دیندہ ہے ولایت. ان ولایت کے بارے میں اس سمجھ اندر تین نظریہ توجہ کرنا, کتنے گلہ ذرا بولنا سنی, شیر بھی سلام, لیکن گلہ کم نہیں. تین نظریے نے ولایت کے بارے میں. ایک نظریہ ساڑھا ہے, ساڑھا کی نظریہ ہے اس طرح تو آیت سنیا نا اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کتنے درجے؟ یہ چارے درجے ولایت ہیں. نبی ولی بھی ہوتا ہے. پھر کے قسم ہیں, جس طرح بزرگ فرماتے ہیں ولایت کے چار درجے ہیں, نبوت, صدیقیت, شہادت اور صالحیت. اور چاروں کے کتب مدار ہیں, چاروں کے کتب مدار ہیں. فرماتا ہے نبوت کے کتب مدار محمد رسول اللہ, سبحان اللہ. صدیقیت کے کتب مدار صدیق اکبر ہے, سبحان اللہ. شہادت اور صالحیت کے کتب مدار عثمان, شہادت کے کتب مدار حضرت عمر فاروق ہے, اور شہادت اور صالحیت کے کتب مدار حضرت عثمان ذی النورین ہے, اور علی مقدس شیخ خدا صالحیت کے کتب مدار ہے. اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں افضل الاولیاء محمدیین بعد الانبیاء والمرسلین ابو بکر و عمر و عثمان و علی. تمام امتاں چوں, بلکہ بالخصوص اولیاء محمدی وچوں عمومی طور تے تمام نبیاں دی امتاں وچ جتنے ولی ہوئے نے انہاں سارے ولیاں وچوں چار ولی سب تو اعلی شان والے ہیں. پہلا ولی کون ہے؟ ابو بکر, دوسرا کون ہے؟ عمر, تیسرا کون ہے؟ عثمان, چوتھا کون ہے؟ اس کو اہل سنت دا اتفاق ہے. یہ چار بلند درجہ ولی ہیں. تو اللہ نے بنائے کتنے درجے بیان فرمائے؟ بولو چار. چار درجے بیان فرمائے. ہن وہ بلند درجہ جڑا وہ کی نبوت دا درجہ بنائے, لیکن نبوت دا درجہ ہن ذرا توجہ کرنا. اسی اہل سنت و جماعت ساڈا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت جنوں ولی بناتا ہے نا نبوت تو بعد جڑے باقی ولی نے اللہ قریب انہاں نوں مجبور نہیں بناتا. بولو بولو, اللہ قریب انہاں نوں مجبور نہیں ہوندے, بلکہ جنوں ولی بناتا ہے انہوں اللہ قریب اختیارات بھی عطا فرماندا ہے, انہوں اختیار بھی عطا فرماندا ہے, انہوں تصرفات دا جڑا اذن ہے وہ بھی عطا فرماندا ہے. اور اس طرح قائد کے ولایت جڑی ہے محض ولایت او نبوت تو اعلیٰ نہیں بلکہ نبوت تو کم درجہ ہے, نبوت تو اعلیٰ نہیں. تو لہذا ایک طبقہ اس امت کے اندر وہ ہے کہ جڑے کہتے ہیں جناب جڑی ولایت ہے نا ولایت جنہوں امامت بھی کہتے ہیں, کی کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جڑا امام ہوتا ہے نا وہ نبی تو اعلیٰ ہوتا ہے معاذ اللہ, اور امامت نبوت تو اعلیٰ درجہ ہے. یہی وجہ کی کر دیں وہ کہتے ہیں جناب اے جڑے 12 امام ہیں نا 12 امام اے نبیوں تو بھی انہاں دی شان ناؤز باللہ اعلی, انہاں 12 اماموں دی شان نبیوں تو بھی. اسی اہل سنت و جماعت کہنے نہیں اے اللہ دے ولی سن, اللہ دے محبوب بندے سن, لیکن سب تو بلند درجہ نبوت ہے. انعم اللہ علیہ من النبیین, سب تو پہلے اللہ نے کتنے نام دیتا ہے؟ نبیوں تے پھر کنا تے, صدیقہ تے پھر کنا تے, شہیدہ تے پھر صالحین. پہلے اللہ نے درجہ بیان دیتا نبوت دا, ولایت دا, امامت دا. اللہ کریم نے بیان فرمایا پورا قرآن کو دیکھ سکتے ہو, مطالعہ کر سکتے ہو. قرآن کے اندر کدھر بھی امامت و نبوت والا بولو, رسول اللہ کی کدھر امامت و نبوت والا. لہذا سی کہنے عقیدہ باطل اس طرح نہیں ہو سکتا. اے عظیم ولی نے ان دی شان بڑی بلند ہے, لیکن انہاں دی امامت نبوت والا ہو سکتی نہیں. ایک مولوی کہہ رہے سے جی یہ کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کو نبیوں کے برابر سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, ہم نبیوں کے برابر نہیں سمجھتے, بلکہ ہم تو مولا علی کو نبیوں سے نعوذ باللہ کہتا ہے اعلیٰ سمجھتے ہیں. تو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے, قرآن و سنت کے خلاف ہے.
یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اب ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے امامت نبوت سے اعلیٰ ہے. یہ ولی بھی ہیں, امام بھی ہیں, یہ نبوت سے ان کا درجہ اعلیٰ ہے. یہ بھی قرآن کی روشنی میں باطل. ایک طبقہ ایسا جو کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ولی ہوں گے, اللہ کے پیارے ہوں گے, لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بالکل یہ نہ سنتے ہیں, نہ نفع دے سکتے ہیں, نہ نقصان دے سکتے ہیں. تم درباروں میں جاتے ہو, شرک کرتے ہو, انہیں پکارتے ہو, شرک کرتے ہو, یہ جائز نہیں ہے. تو یہ دو طبقے دائیں بائیں ہمارے اہل سنت کیسے ہیں جو ولایت اور امامت کے عقیدے کے بارے میں گمراہ ہے. اور اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کا عقیدہ میں نے عرض کیا آپ کو. اہل سنت کہتے ہیں سب سے بلند درجہ کس کا ہے؟ نبوت کا, پھر صدیقیت, پھر شہداء, پھر صالحیت. اب رہی دوسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ ان ولیوں کے پاس اختیار نہیں, تو یہ ان کا عقیدہ بھی قرآن و سنت سے باطل ہے. قرآن و سنت سے باطل ہے. اس لیے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر آصف البرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ اللہ کریم کس طرح ولیوں کو اختیار عطا فرماتا ہے. توجہ فرماؤ. اس سے پہلے میں آپ کو یہ ان لوگوں کا, یہ قرآن مجید ہے جو سعودی والے دیتے ہیں. کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سعودیہ سے ملتا ہے قرآن مجید. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دین وہاں سے چلا ہے, دین بالکل وہاں سے چلا ہے, لیکن دین کسی خاندان کا نام نہیں ہے, کسی قوم کا نام نہیں ہے. دین قرآن و سنت پہ چلنے کا نام ہے. وہ پوری دنیا میں جہاں کو چلے گا وہ دیندار ہوگا, اور اگر کوئی وہاں مکے میں رہ کے مدینے میں رہ کے دین کی مخالفت کرے گا تو وہ بدعتی ہوگا. یہ یاد رکھا ہے. اس لیے یہ سعودیہ والے قرآن تقسیم کرتے ہیں. اس کا صفحہ نمبر 1305 ہے. 1305 نمبر صفحے پر انہوں نے معاذ اللہ کیونکہ یہ خارجی لوگ ہیں, اور حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ خارجی کیا کرتے ہیں, کفار والی آیتیں کدھر لگاتے ہیں؟ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں. بولو کافروں کی آیتیں کدھر لگاتے ہیں؟ مسلمانوں پہ. اب انہوں نے کیا کیا ہے, یہ صفحہ نمبر 1305 ہے اور سورت کا نام ہے زمر, اور آیت کا نمبر ہے 45. اللہ کریم کیا فرماتا ہے, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ فرماتا ہے جب ذکر کیا جائے اس وحدہ لا شریک کا, اللہ کا ذکر کیا جائے, تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, توجہ کرنا, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تانگ ہو جاتے ہیں, اور جب اللہ کے مقابل جو ہے من دون اللہ ان کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. اب یہ آیت واضح طور پہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی یہاں بات ہو نہیں رہی. یہ کس کی ہو رہی ہے؟ جو آخرت کے منکر ہے. سب بولیے جو آخرت کے منکر ہے. اب آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ مشرکوں کے لیے, کافروں کے لیے. اب نیچے اس کی تفسیر پڑھیں کہ اس بندے نے کیا لکھا ہے. معاذ اللہ. اب مولا جی کیا ہے؟ شہید ہے نا. شہید کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نا شہید زندہ ہوتا ہے, اور شہید کو مردہ کہنا یہ قرآن کا انکار ہے اور سخت کوئی ہے. اور جب شہید زندہ ہے تو شہید کا سردار اللہ کا نبی, بھئی یہ کم درجے کا جو ولی ہے وہ زندہ ہے, تو جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے خلق سے اولیاء, اولیاء سے اور رسولوں سے اعلیٰ. اب نبوت کی کیا شان ہے, نبی کی زندگی کا کیا شان ہے اگر شہید زندہ ہے تو؟ آپ تفسیر کیا کرتا ہے, کہتا ہے آج کل کے منحرفین جو ہیں ان کا یہی حال ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ صرف یا اللہ مدد کہو کیونکہ اس کے سوا کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں, تو یہ سیخ پا ہو جاتے ہیں, یعنی یہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ جملہ ان کے لیے سخت ناگوار ہوتا ہے. بتاؤ ہمیں یاد اللہ کہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مسئلہ ہے کسی سنی کو؟ ہمارے بابے کو ہمیں سکھاتی اللہ کا ذکر ہے, اللہ اللہ اللہ. ہمارے جو بابے سکھاتے اللہ کا ذکر ہے, کہتے ہیں جب یا اللہ مدد کہا جائے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. بھئی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی, یا اللہ ہم بھی کہتے ہیں, یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں, ہمیں اس وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی, بلکہ وجہ یہ ہے کہ تم یا اللہ مدد کہہ کے تمہارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, یا علی کہنا شرک ہے, یا عبد القادر جیلانی کہنا شرک ہے. اس وجہ سے ہمیں اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے. صرف یا اللہ مدد کا مسئلہ کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتا. آگے کہتا ہے اگلا جملہ سنیں معاذ اللہ کس طرح گستاخی پر مبنی ہے. کہتا ہے لیکن جب یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہا جائے اسی طرح دیگر مردوں سے استمداد و استغاثہ کیا جائے. آپ نے سمجھا نہیں ہے, توجہ فرماؤ, علماء کرام خاص توجہ فرمائیں. لیکن جب یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہا جائے یا اسی طرح دیگر مردوں, دیگر کا کیا مطلب ہوتا ہے اور علاوہ, تو کہہ رہے ہیں جس طرح یا علی معاذ اللہ مردہ ہے, نعوذ باللہ, یا رسول اللہ معاذ اللہ یہ بھی مردہ, کہتے ہیں اسی طرح دیگر مردوں سے استمداد کی جائے, استغاثہ کیا جائے. مثلا یا شیخ عبد القادر شیع اللہ, یہ معاذ اللہ عبد القادر جیلانی بھی معاذ اللہ مردہ ہو گئے,
یعنی عبد القادر بھی مردہ ہے اور پیچھے دیگر سے مراد پیچھے ذکر اور مولا علی کا رسول اللہ کا، تو کہتے ہیں جناب یہ سارے معاذ اللہ مردہ ہیں کہ اب ان سے مدد مانگی جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ عقیدہ نظریہ ہے جناب جہاں سے یہ قرآن چھپتا ہے سعودیہ والوں کا. آپ آج کو وہاں جائے تو لوگ کہتے ہیں جی پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں. اسی کہنے ہیں خود اسی اپنے زمین کو پوچھ لو جڑا معاذ اللہ رسول اللہ بھی مردہ آکھے، مولا علی بھی مردہ آکھے، عبد القادر جیلانی مردہ آکھے، اور جا کو کسے پوچھ لے انہوں نے کسی مولوی کو کہ بھئی یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، آگے کہ نہیں یہ شرک ہے. بھئی جو یا رسول اللہ کہیں وہ کون ہے، کہیں گے مشرک ہے. ہوں تسی دسو جڑے سانو مشرک کرن دے پیچھے اسی کھلو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہاں دے پیچھے ساری نماز ہوندی. حضرت گرامی قدر اس واسطے اللہ کریم جل وعلا نے قرآن مجید کے اندر ولیوں کی شان بیان فرمائی. یہ کہتا ہے معاذ اللہ مردے نے کچھ نہیں کر سکتے، اختصار ناراض کر رہے ہیں، لیکن انہاں تھا تے لکھا ہے جناب قبراں وچ جڑے نے نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، سنتے نہیں. لیکن قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہوے گی جڑی خاص مدیاں واسطے نازل ہوئی ہوے یا ولیاں واسطے اس مقصد واسطے نازل ہوئی ہوے. معاذ اللہ اس جب تک دنیا تے زندہ ہوندے اتنی دیر تک کے استمداد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، استغاثہ کرنا جائز ہے. لیکن جدوں دنیا کو چلے جاندے ہیں پھر استغاثہ کرنا جائز نہیں. نہ پورے قرآن وچوں کوئی ایک آیت ملے گی، نہ ذخیرہ حدیث وچوں کوئی حدیث ملے گی. اس طرح جناب قرآنی آیات کے مفہوم توڑ پھوڑ کے غلط تفسیرہ کر کے بلکہ تعریف قرآن کر کے اس طرح لوگوں کو گمراہ کر دیں. ساڈے سادے بندے جو پڑھتے ہیں کہتے ہیں جناب قرآن دی تفسیر وچ لکھیا ہے، قرآن دی تفسیر وچ لکھیا ہے، ولی سنتے نہیں، ولی نفع نہیں دیندے، ولی نقصان نہیں دیندے. میں کہنا تفسیر اپنی اپنی ہے، جیڑی گل تفسیر کے اندر لکھی ہے ذرا اپنے شعور کو بیدار کر کے ذرا دیکھ پیچھے آیت کے کافراں واسطے میں اللہ فرماندا ہے جڑے آخرت تے ایمان نہیں رکھدے انہاں نوں تکلیف ہوندی ہے. انہاں ظالماں نے تھلے اہل سنت دا ذکر کر کے کہ جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا نام لیا جائے انہاں نوں تکلیف ہوندی ہے. جدوں یا علی یا رسول اللہ کہتے خوش ہوندے نے. میں کہنا اے تعریف قرآن ہے، رب دا فرمان نہیں ہو سکدا، رب دا مدعا نہیں ہو سکدا، اس قرآن کی آیت مفہوم نہیں ہو سکتا. اس واسطے سرکار فرمایا ایک قوم ہوے گی قرآن بڑا پڑھن گے لیکن قرآن زیادہ پڑھنے کے باوجود بھی قرآن انہاں دے حلق تو تھلے اتر سکدا نہیں. قرآن انہاں دے حلق تو تھلے اتر سکدا نہیں. حضرات گرامی قدر قرآن کی شان بیان فرمائی ولیاں دی. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو تخت بلقیس چاہیے کہ آپ نے اپنے درباریوں کی کیا اے میرے درباریوں تواڈے چوں کیڑا جڑا تخت بلقیس لے آوے اس کو پہلے کہ وہ میرے کول فرما بردار ہو کے آ جان. انہوں نے جن اٹھیا جن، اس نے کیا میں لے آؤں گا. کتنی دیر تک اس نے کیا کہ آپ دی محفل مجلس برخاست ہونے تک، حتیٰ کہ آپ اس مقام کو اٹھو تو میں تخت بلقیس حاصل کر دیا گا. آپ نے فرمایا ہوگا نہیں اتنی تاخیر نہیں چاہیے، جلدی تخت بلقیس چاہیے. اور تخت بلقیس کتنے ہزارہ میلہ پہ ہے، ہزارہ میلہ تخت بلقیس ہے. اور سلیمان علیہ السلام کا عقیدہ کی ہے کہ نبی دی شان بڑی ہوندی ہے، نبی دے قدماں چ بہنے والا بھی دور تو تخت بلقیس تھوڑی دیر وچ بھی حاضر کر سکدا ہے. یہ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام کا عقیدہ ہے. یہی وجہ ہے ورنہ آپ اللہ کو کہندے یا اللہ میں تیرا نبی ہاں، او میرے کو آ رہے نے، تو جلدی نہ تخت بلقیس میرے تک پہنچا دے تاکہ میں اپنی نبوت کی نشانی دکھاواں، اپنا معجزہ دکھاواں. آپ نے اللہ رب العزت نو اے نہیں کہا یا اللہ تو حاضر کر، آپ نے کہا اے میرے کول بہنے والے درباریوں تواڈے تو کیڑا ہے جڑا لیا اس نو فوراً لے آوے گا. ہن جنہاں نوں سمجھنے بڑی طاقت والے ہوندے جنہاں دی بڑی طاقت ہوندی، لیکن اس باوجود جن کہندا میں جی ٹائم لگے گا اتنی جلدی آ سکدا. لیکن قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک جناب وہ بندہ قرآن کہتا ہے اس نے کیا جب کو قرآن دا کچھ علم سی، قرآن وچوں علم سی. انا آتیک به، اے اللہ دے نبی میں لے آواں گا، میں تخت لے آواں گا. انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ اپنی نظر جھپکو، آپ کی نظر جناب لوٹ کے واپس آنے تک میں تخت بلقیس حاضر کر دیاں گا. بس اتنی گل کہنے دی دیر سی فوراً اللہ دے ولی نے تخت بلقیس کو حاضر کر دیتا. قرآن کہتے فلما حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدوں تخت بلقیس کو اپنے کول دیکھا آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، اے میرے رب دا فضل ہے. حضرت گرامی قدر جناب اللہ دا ولی تخت بلقیس کو پر کے اندر حاضر کر رہے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے رب دا فضل ہے. مطلب ہے کہ اللہ کریم نے میرے
ایک ولی وچوں میرے وسیلے وچوں میرے قدماں چ تے بیڑے والے وچوں اللہ کریم نے اپنے فضل و ظاہر فرمایا یعنی میرے قدماں چ بیڑے والے ایسے ایسی طاقت والے لوگ نے کہ اتنے کم تے وہ بھی کر سکتے ہیں حضرات اگر ولی دی شان ہے وہ بھی ولی حضور کی امت نہیں بلکہ ولی بھی سلیمان علیہ السلام کی امت ہے وہ دی شان ہے کہ رسول اللہ نے امتی دی کی شان ہے رسول اللہ کی امت ولی دی کی شان ہے تے انہاں ولیاں وچوں سب تو بلند درجے دے 4 ولی ابو بکر عمر عثمان علی انہاں دے تصرفات دا کی عالم ہوئے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حدیث قدسی کے اندر حضور فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو محبوب بناتا ہے تو کیا ہوتا ہے سمع الذی یسمع بہ سنتا وہ ہے سماعت اللہ ہوتا ہے وبصر الذی یبصر بہ دیکھتا وہ ہے اور دیکھنا اللہ ہوتا ہے اللہ کریم کی طاقت سے دیکھتا ہے حضرات گرامی قدر آپ قرآن کی اس آیت کو اس واقعے کو حضرت عاصم بن برقیہ کے واقعے کو حدیث قدسی کو ملائیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر جو کچھ ہے وہ عاصم بن برقیہ نے کر کے دکھایا اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی یہ شان ہے تو میرے مصطفیٰ کے یاروں کی کیا شان ہے یہی وجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن ہے مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں آپ نے پکارنا شروع کر دیا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ اے ساریہ پہاڑ اے ساریہ پہاڑ سارے بندے حیران ہیں یہ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں ساریہ تو دور ہے جہاد پہ گئے ہوئے لیکن حضرت عمر فاروق ساریہ کو کیوں پکار رہے ہیں 2-4 دن بعد پیغام آیا کہ اللہ کریم نے فتح عطا کر دی کیسے فتح ہوئی انہوں نے کہا جمعہ دن سی اور خطبے کا وقت سی جمعہ دن سی نماز کا ٹائم سی ایک آواز آئی اسی بالکل شکیس کے قریب سا آواز آئی پہاڑ کی طرف اسا اس ہدایت عمل کیتا اللہ کریم نے سن فتح عطا فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے مدینے دے اندر اور تصرف پیچھے کر رہے نہامن دے اندر حضرات گرامی قدر آج اگر کس سے گراؤنڈ کو کور کرنا ہوگا نا تو کتنے کیمرے چاہیے آج تے میڈیا کا دور ہے بھائی اور آج تے میڈیا بھی اس چیز کو ثابت کر چکے ہیں جڑے بندے کہتے نہیں دوروں سن نہیں سکتے انہوں نے کہنا چاہیے 10 یار میرے اس موبائل میں سایہ دے نمبر میں امریکہ کے لوگ انہوں نے بھی فرانس میں انہوں نے بھی انڈیا کے اندر انہوں نے بھی کراچی کے اندر انہوں نے بھی اس طرح جڑی جگہ کے لوگ دور موجود نے سارے کے نمبر موجود ہیں 10 کے نہ گل کرنی میں کرا دینا ایسے کھلوتے کرا دینا نہیں جی یہ تو سیٹلائٹ ہے یہ تو میڈیا ہے یہ تو جناب نیٹ ہے آخر نیٹ کی طاقت ہے بے کہ اللہ جڑی ولایت عطا فرماندا ولیاں یعنی میڈیا کی طاقت ہے سیٹلائٹ کی طاقت ہے تے ولایت کی کوئی طاقت نہیں ولایت کی کتنی طاقت ہوے گی اگر کسی گراؤنڈ کو کور کرنا ہے تو کتنے کیمرے چاہیے بھائی کتنے کیمرے چاہیے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صرف دیکھو آپ نے پورا علاقہ دیکھ لیا مسلمان کس طرف نے کافر کس طرف نے اور مسلمانوں کی اس وقت پوزیشن کی ہے مسلمانوں کا لشکر ادھر پہاڑ ہے اگر وہ پہاڑ کا سایہ لے کے اگر حملہ کر دیں اللہ کریم انہوں نے فتح عطا فرما دے گا حضرت عمر فاروق نے دور تو بیٹھ کے سارا ماحول دیکھ کر آپ نے انہوں نے جناب تنبیہ بھی کر دیتی ہدایت بھی کر دیتی آواز بھی اتنے پہنچ گئی پتہ لگیا کہ اتنی طاقت آج کل اتنی ترقی کے دور کے اندر کیمرے کی بھی نہیں ہو سکتی جتنی نگاہ ولایت کی طاقت اجے تک ایسا کوئی کیمرہ نہیں بنیا جڑا جناب ایک ڈرون وہ ہر طرفوں کور کر سکے لیکن حضرت عمر فاروق نے چاروں سائڈاں دیکھ کے آپ نے جناب پوری ہدایت کر دی تھی کہ مسلمانوں فتح کس طرح ہو سکتی ہے تاں شعر کہندا ہے کہ یا ساریۃ الجبل کہا چھوڑ کے خطبہ یا ساریۃ الجبل کہا چھوڑ کے خطبہ یا ساریۃ الجبل کہا چھوڑ کے خطبہ بیٹھا ہے مدینے میں بیٹھا ہے مدینے میں نہامد میں نظر ہے بیٹھا ہے سارے پڑھو بیٹھا ہے نہامد میں نظر ہے بیٹھا ہے مدینے میں نہامد میں نظر ہے حضرت گرامی قدر پتہ چلیا جڑے لوگ امام کی ولایت نبوت والا مندے وہ بھی گمراہ نے جڑے ولیاں دی کوئی طاقت نہیں مندے وہ بھی گمراہ نے حضرت گرامی قدر قرآن اس بات سے گواہ ہے حدیث نبی اس بات سے گواہ نے بزرگاں دیاں کرامات اس بات سے گواہ نے اے میرے ہاتھ وچ اشرف علی تھانوی دی کتاب ہے تو بنیاد حقیقت
حکیم الامت جڑے لوگ جناب سان مشرک جمیعتی کہندے نے کیوں جی تسی درباراں تے جاندے ہو تسی شرک کردے ہو تسی دور تو پکار دے ہو جناب او سن دے نہیں او جان دے نہیں جڑے قبر دے اندر چلے گئے نے دور تو سن نہیں سکدے اس طرح دی گلاں کر کے ساڈے ایمان خراب کر دے انہاں دے جناب امام اشرفی تھانوی دی کتاب امداد المشتاق چھاپی بھی انہاں نے ساڈی چھپی نہیں اسی صرف خریدنے آنے ہاں اس جناب امداد المشتاق دے صفحہ نمبر 45 دے اوتے اشرف علی تھانوی صاحب غوث پاک دی شان دا ایک واقعہ لکھ دے نے تے لکھ دے بھی حضرت غوث الاعظم نے سبحان اللہ عبد القادر جیلانی کی لکھ رہے غوث الاعظم آج جڑے آج کل دے جو بندی لوگ رہی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی غوث نہیں اللہ کوئی مشکل گزار نہیں اللہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ کوئی غریب نواز نہیں سارے اللہ یعنی یہ اللہ کی شانہ میں ایک جڑا بندہ کسی بندے کو آکھے گا مشرک ہو جائے گا میں کیا فرشت علی تھانوی نے لکھیا غوث الاعظم غوث الاعظم اگلے دن ایک مولوی بندہ کہہ رہا ہے نہیں جی ہم لغوی معنی میں نہیں لیتے اصطلاحی میں لیتے ہیں لغوی معنی فریاد رس ہے اصطلاحی معنی تصوف کا معنی ہے یعنی ولایت کا ایک درجہ ہے ہم وہ لیتے ہیں ہم لغوی نہیں لیتے میں کیا پھر تہاڈا ہاتھ چکی وچ کیوں آیا ہے کہ مجبوری کے لیے ایسا نفس لینے دی ایسا نفس پکارنے دی ایسا لقب لینے دی جدا لغوی معنی لو تے شرک ہو جاتا ہے اصطلاحی لو تے جہل ہو جاتا ہے کیسی کمزور توحید ہے کیسی بناوٹی توحید ہے بھئی اسی تے گج بج کے کہنے ہیں غوث الاعظم اس لیے کہ ہم اللہ سے مقابلہ نہیں کروا رہے ہم ایک دائرہ ہے غوث پاک کی ولایت کا دائرہ جن جن ولیوں میں غوث اعظم اعلیٰ ہیں ان ولیوں کے غوث اعظم سمجھ آئی بات پھر ایک جناب مولوی وہ کہتے ہیں نہیں یہاں استمداد جو ہے نا وہ ما فوق الاسباب نہیں ہے یعنی ایسی استمداد نہیں ہے کہ دور سے جو بندہ کسی کو پکارے تو وہ جناب سن لیتا ہے وہ کہتے ہیں ایسی استمداد نہیں ہے بلکہ یہاں استمداد ہے سبب والی سامنے بیٹھ کے جو نظر آ رہا ہے جو سن سکتا ہے دور والی نہیں ہے میں نے کہا آصف بن برخیہ جو واقعہ ہے وہ ما تحت الاسباب ہے یا ما فوق الاسباب ہے سنیو توجہ کرو ادھر ایک ہوتا ہے اسباب دے نال مثلا کسی میں کہنا بھئی پانی لے کے دے وہ جاندا ہے جا کے پانی لے آندا ہے ایک یہ ما تحت الاسباب میں کہنا پانی گرم چاہیے وہ جناب جا کے چولہے تے رکھ کے پانی گرم کر دینے کی یہ ما تحت الاسباب ایک تو گجرات جانا کتنا ٹائم لگتا ہے جی بڑا بندہ چلا جائے گھنٹے جائے گا ایک یہ ما تحت الاسباب ہن اگر کوئی بندہ کہہ جاندا جی پانی گرم چاہیے فوراً پانی گرم ہو جاندا اس وقت ہی پانی گرم ہو جاندا ہے ایک یہ ما فوق الاسباب وہی کسی نے کہی رویہ چیز چاہیے کہ اتھے بیٹھ کے جناب این کرنا چیز حاضر کر دیتے ہیں کہ یہ ماں فوق الاسباب اسباب سے بلند اور اسی طرح جناب ایک لمحے میں ایک جگہ سے ولی اگر دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے یہ کہ ماں فوق الاسباب اب آصف بن برخیہ بیٹھے سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت بلقیس دور ہے اب دور سے کوئی چیز لانا اس کا کیا طریقہ اسباب کے تحت بھئی کوئی چیز جائے گی اس کے اوپر لاد کے لایا جائے گا اسی طرح ہی ہے نا یا اٹھا کے لایا جائے گا آصف بن برخیہ وہاں بیٹھے ہوئے اور پلک جھپکنے سے پہلے دور سے تخت بلقیس کو حاضر کر دیتے ہیں یہ ما تحت الاسباب نہیں ما فوق الاسباب ہے اور کرامت ہوتی ما فوق الاسباب ہے وہ جناب میری بات کا جواب دینے کے لیے نے کہا نہیں جی یہ ایسا نہیں ہو سکتا میں نے کہا تمہارے نانوتوی صاحب ایک مولوی صاحب وہ غوث اعظم کو کیا پکارتے ہیں سنیے وہ کہتے ہیں مدد کر غوث اعظم بے قصوں ہم سے غریبوں یہ دیوبندی حضرات کے امام قاسم نانوتوی مدرسہ دیوبند کا بانی شخص یہ غوث اعظم کو کس طرح پکار رہا کہتا ہے مدد کر غوث اعظم ہم مدد کر غوث اعظم بے قصوں ہم سے غریبوں کی مدد کر غوث اعظم بے قصوں ہم سے غریبوں کی چھڑائے خیر تیرے کون دستے نفس و شیطان سے قاسم نانوتوی کہنا ہے اے غوث تواڈے سوا شیطان اور نفس کو کون بچا سکتا ہے میری مدد کرو غوث پاک نو پکار رہے ہیں کہتا ہے اس کو مراد اسباب والی مدد ہے علمی مدد میں نے کہا ایسی بات نہیں اے جناب اشرف علی تھانوی صاحب دی کتاب ہے ایتھے واقعہ سنو غوث اعظم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں ناگہا نظر بصیرت
بصیرت سے ملاحظہ فرمایا، آپ نے دور سے دیکھا ایک جہاز ڈوبنے والا ہے، بولو جہاز ڈوبنے والا ہے، قریب غرق ہونے کے ہے، آپ نے ہمت و توجہ باطنی کے ساتھ، ہمت و توجہ باطنی سے اس جہاز کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ غوث پاک نے وہیں بیٹھے ہوئے دور سے جہاز کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ میں کیا ہوں دس ما تحت السباب یا ما فوق ما تحت السباب یا ما فوق، بولیے تو یہ اپنی تمہاری بدعت ہے۔ قرآن کے اندر سنت کے اندر ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے کرامت ہوتی ما فوق السباب ہے، معجزہ ہوتی ما فوق السباب ہے۔ تو یہاں غوث پاک کی یہ شان بیان کی گئی، مانا گیا کہ غوث پاک نے دور بیٹھے ہوئے جہاز کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ اسی طرح کر کے یہاں ولیوں کی بڑی شان لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں جناب ایک ایسا ولی تھا، کیا کرتا تھا وہ جناب، وہ ایک وقت میں وہ اللہ کا ولی جو ہے وہ کئی جگہ حاضر ہوتا تھا، بولو ایک وقت میں کئی جگہ، لکھا ہوا ہے دہلی میں ایک ابدال کو دیکھا تھا، دہلی میں ایک ابدال کو دیکھا، ایک آن واحد میں مختلف مقامات پر دیکھا جاتا تھا، ولی ایک سی لیکن ایک وقت کے اندر کئی جگہ نظر آتا سی۔ دوسری کتاب میں ایک مجذوب نے لکھے کہ جناب فلاں جو مجذوب تھے انہوں نے ایک جمعہ 30 شہروں میں پڑھا۔ یہ مان رہے ہیں اس یعنی تو سب ولیاں واسطے مننے ہیں تو رسول اللہ دی کی شان ہے۔ اسی اگر آخی ہے کہ رسول اللہ حاضر و ناظر نے، رسول اللہ مدینے ہو کے پوری کائنات میں بیٹھتے نے، ایک اس طرح ممکن ہو سکتا ہے سرکار جدو جان جتھے چڑھ اپنے غلاماں نوں دیدار کراندے نے، کیا کربلا جدو ہو رہی سی تے رسول اللہ اتھے نہیں سن؟ بھئی ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، ابن عباس کہتے ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں ہم نے اس دن رسول اللہ کو دیکھا، حضور بڑی پریشان حالت کے اندر، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی حالت ایسی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا میں کربلا میں تھا، میں اپنے حسین کی قتل گاہ میں تھا اور میں خون جمع کر رہا تھا۔ ان دسو رسول اللہ ادھر مدینہ تشریف فرما لے، ادھر کربلا وچ بھی تشریف فرما لے۔ اس طرح کر کے جدو عثمان غنی شہید ہونا تھے، رات رسول اللہ خواب وچ آئے نا تے آ کے عثمان کو کہن عثمان اگر تو آکھے تیری مدد کراں ان شیطا مسیرتا، اگر تو آکھے تیری مدد کراں عثمان، اگر آکھے تیری مدد، رسول نے بعد بھی سال عثمان غنی کہہ رہے عثمان آکھے تے مدد کراں، اگر چاہے تے آئدہ روزہ ساڑھے نہ افطار کر۔ یا رسول اللہ میں تمہارے نے افطار کرنا چاہنا، پتہ چلے ایک وقت کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام جتھے چاند دیدار کروا سکتے ہیں، اور اس کتاب کے اندر حضور جاگدی اکھاں نال بھی دیدار کرا دیں، بولو بولو جاگدی اکھاں دے نال بھی دیدار حضور کروا دیں۔ اس کتاب کے اندر موجود ہے بیداری میں زیارت رسول، لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ دیکھیں مولوی کلندر صاحب کو ہر روز زیارت رسول ہوا کرتی تھی، ہر روز زیارت رسول ہوا کرتی تھی۔ بیداری میں چشم ظاہر سے زیارت کی، بیداری میں چشم ظاہر سے زیارت کی۔ اس وقت اسی کہنے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، پڑھو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ حضرات گرامی قدر اس واسطے علماء نے لکھیا، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ شان سی، آپ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مخلوق کے اندر تصرف کرنے دے اختیار دیتا سی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے نوں ٹھیک کر دیندے سن، اسی طرح شفا عطا کرتے سن، آپ جناب جنہاں دے حالات بدل لیندے سن، آپ دور بیٹھے جناب تصرف کر سکتے سن، مشکل کشائی کر لیندے سن، دور دی آواز سن لیندے سن، دور بیٹھے مدد کر دیندے سن۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں اگر کوئی مشکل کے اندر میں پکارے گا اللہ کریم وہ دی مشکل آسان کر دے گا، کوئی مشکل کے اندر میں پکارے اللہ دی مشکل آسان کر دے گا۔ اللہ کریم اپنے ولیاں کو شان عطا فرماندا ہے، اپنے ولیاں کو تصرفات عطا فرماندا ہے۔ پتہ لگا جن لوگوں دا یہ عقیدہ ہے
ولی جناب قبر میں جا کے کچھ نہیں کر سکتے، ولیاں کو اختیار کوئی نہیں، ولی کر کچھ نہیں سکتے، وہ بھی عقیدہ باطل ہے کہ جڑے کہندے امامت دی شان نبوت ہوئے اللہ ہے، انہاں دا بھی عقیدہ انہاں اپنی کتاب میں لکھیا اتھوں تک دوسرے نمبر میں جڑے کہندے امامت سے اعلی ہے، وہ کہندے نے جتنے نبیوں کو نبوت ملی ہے ان 5 جڑے 12 امام نے انہاں دے صدقے ملے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، حالانکہ ایسی بات قطع نہیں ہے۔ اور جس نبی نے معاذ اللہ ان جناب ہستیوں کی شان نہ مانی، اللہ کریم نے معاذ اللہ انہیں کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام میں مچھلی کے پیٹ کے اندر کیوں گئے کہ معاذ اللہ انہوں نے مولا علی کی ولایت کو نہ مانا، حضرت امام حسن حسین کی ولایت کو نہ مانا، معاذ اللہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں کیوں گئے جناب، انہوں نے نہ مانا۔ اس طرح کر کے انبیاء کی توہین کی گئی، تو یہ سارے عقیدے باطل ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو ایک ترتیب بیان کی ہے نا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 طبقے ہیں اور 4 اسی طرح ان کی ترتیب ہے۔ سب سے بلند درجہ نبوت کا ہے، اس کے بعد صدیقیت کا، اس کے بعد شہادت، پھر صالحیت کا۔ اور اسی وجہ سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کے بعد جب مقام ہے صدیقیت کا، تو ابو بکر صرف صدیق نہیں ہے بلکہ صدیق اکبر ہیں، اور ولیوں میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ ہے ان کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح باقی ولیوں کی کرامات ہیں، اسی طرح صدیق اکبر کی بھی کرامتیں ہیں۔ یہ دیکھو آج کل لوگ پوچھتے ہیں جس کے ہاں کچھ ہونے والا ہو، سو جا کے ہاں تو وہ پوچھتے ہیں جا کے جناب بچی ہوگی یا بچہ ہوگا، تو آج کل الٹرا ساؤنڈ جو ہے اس کے ذریعے سے بعض لوگ اندازہ لگواتے ہیں، لیکن آج سے 1400 سال پہلے ہاں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ دنیا سے گئے نہیں، تو آپ نے اپنی شہزادی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بیٹی جو تیری 3 بہنیں ہیں نا، 3 بہنیں جو تیری 3 بہنیں ہیں ان میں وراثت تقسیم کرنا۔ ابا جی میری تو 2 ہی بہنیں ہیں، ایک میں اور ایک اسماء ہے، تیسری کی آپ کون ہے؟ فرمایا جو میری زوجہ حاملہ ہے نا، مجھے لگ رہا ہے اللہ اس کے ہاں بچی عطا کرے گا، ابھی پیدا نہیں ہوئی، ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں بچی ہوگی، تو یہ آپ دیکھ لینا یہ کیا ہے، یہ تصرف ہے اور یہ نبوت کی یہ ولایت کی شان ہے۔ اسی طرح کا عمر فاروق کی آپ نے کرامت سنی، حضرت عثمان نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے۔ ایک بندہ آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، آپ نے اس کی نگاہوں میں دیکھا نا، نگاہوں میں، تو آپ نے کہا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور نگاہ میں برائی کا اثر ہوتا ہے، زنا کا اثر ہوتا ہے۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، اس نے کہا آپ کے پاس رسول اللہ کے بعد وہی نازل ہونے لگ گئی، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا نا تو میری نظر ایک غیر عورت پہ پڑی اور غلط نظر پڑی، تو وہ بندہ دوسرے مقام پہ غیر عورت پر غلط نظر ڈال کے آ رہا ہے، لیکن جو عثمان غنی کے سامنے آیا تو عثمان غنی نے آنکھیں دے کے پہچان لیا کہ اس کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہے۔ اب بتائیے یہ ہے وہ نور جو اللہ کریم اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے، سمع الذی یسمع بہ و بصر الذی یبصر بہ۔ یہی وجہ ہے حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی شان بیان کرتے ہیں۔ بات ختم کر رہے ہیں، کوئی جو فرماؤ آپ فرماتے نے کی ہویا تنیو دڑ ہویا، کی ہویا تنیو دڑ ہویا، تے دل ہرگز دور نہ تھی وے، میرا مرشد وسدا پر مینو بچ حضور دسی وے، عشق دی رہتی او بن شرابوں کی وے، نام فقیر تنادا
تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہر صحابی نبی یہی سلطان کو رحمت اللہ علیہ آپ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں اور دوسرے پاکی بارگاہ عرض کرتے ہیں کہندے نے سن فریاد پیران دیا پیرا کہ میں آنکھ سناواں کنوں تیرے جیا مینوں ہول نہ کوئی تے میں جیا لکھ تینوں بھول نہ خاص بدیاں والے تے دل تو تھکنا مینوں تے میں گناہ نہ ہوندے میں گناہ نہ ہوندے تے باہو تو بخشے دو کس نو سبحان اللہ کہندے نے سن فریاد پیران دیا پیرا سن فریاد پیران دیا پیرا آپ فرماتے ہیں بلکہ بغداد شہر دی کی یہ نشانی جتھے اونچیاں لمیاں شیراں تن من پرزے تن من میرا پرزے پرزے تے جیوں درسی دیاں لیراں اونا لیراں دی میں کفنی پاکے تے باہو رنساں سنگ فقیراں تے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے باہو کلساں میرا میرا اور سانوں ہمیشہ سارے آنے والے نسلوں میں ہمیشہ چل